a lot of plastic surgeons around the world end up having a signature style. ان کا ایک پروٹوٹائپ بن جاتا ہے, ان کے پاس کوئی بھی پہنچ جائے اور کوئی بھی aesthetic treatment کروا لے, ایسا لگتا ہے کہ they're trying to make that into the same super face جو ان کے ذہن میں ہے. How do you stop yourself from falling into that trap? It's a very good question. So this is something that, you see, every face is a masterpiece. Okay? Every face is unique. Faces can be similar, but no two faces are exactly alike. ہر چہرہ الگ ہے, ہر ناک الگ ہے, ہر لپ الگ ہے, ہر الگ ہے. اور obviously اس لیے because the human face is the greatest work of art made by the greatest artist ever. Yeah. Right? So میرا جو philosophy ہے وہ یہ ہے کہ جس دن آپ اللہ سے زیادہ ہوشیار ہو جائیں گے اس دن ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جس دن جب تک آپ اللہ کے انڈر ہیں اور اس کی انٹیلیجنس, اس کی جینیس سے پیچھے ہیں, تب تک اسی کے پروٹوکول کو, اسی کے فارمولے کو فالو کرتے ہیں. آپ کو ری انوینٹ دا ویل نہیں کرنا ہے. اوکے, بیکاز حسین چہرے اللہ نے بنا دیے ہیں, تو آپ کو کوئی نئے فیچرز نہیں انوینٹ کرنے. آپ نے صرف اللہ کے اسٹائل آف ورک کو کاپی کرنا ہے, سیکھنا ہے. اور اللہ کا اسٹائل آف ورک کیا ہے؟ نیچرل. That's Allah's style of work, right? What is natural is just how Allah makes things. So what you have to do is کہ اللہ کا, جیسے آپ لیونارڈو نے جو مونالیزا پینٹ کی سب نے کاپی کیا, اس کے اسٹائل کا لوگ مونالیزا بناتے ہیں, پکاسو کا کیوبزم اس کو کاپی کرتے ہیں. تو آپ نے اللہ کے اسٹائل آف ورک کو آبزرو کرنا ہے. اور آرٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ آرٹسٹ وہی ہوتا ہے جو آبزرو کر کے اس کو وہ بناتے ہیں, ریپلیکیٹ کرتا ہے یا اس کے قریب ترین پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ نے اللہ کے اسٹائل آف ورک کو سیکھنا ہے. حسین ناکیں, حسین آنکھیں, حسین چہرہ اللہ نے بنائے ہوئے, آپ نے ان کو دیکھنا ہے, آبزرو کرنا ہے, اور پھر دوسرے کے اوپر آپ نے وہی پرنسپلز آپ نے ریکریٹ کرنے ہیں. صحیح. So at the end of the day, beauty is only in looking natural. Okay? And so what you have to do is کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے کہ لگے کہ کام ہی نہیں ہوا. اللہ کے کام میں آپ نے ایسے خاموشی سے کام کرنا ہے کہ لگے کوئی کام ہی نہیں ہوا, and that is looking natural. بٹ سنو, اس میں تو بہت سارے لوگ پھر واپس آ کے کہتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب میں تو ویسے ہی لگ رہی ہوں, پیسے واپس کریں. ایسا نہیں ہوتا کبھی؟ بٹ میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ ہم تو پیسے بھی بعد میں لیتے ہیں. So آپ ویسے نہیں کرتے نا, بٹ they are, by the way. بٹ دیکھو نا, a little digression, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایسے بھی پریکٹیشنرز ہیں جو آپ کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور آپ ان سے مشورہ نہ بھی مانگیں. پاکستان میں مشورہ مفت ہے. آپ ان کو کسی سوشل گیدرنگ میں ملیں, مجھے تو بہت ملتے ہیں ایسے لوگ, آپ تھوڑا سا یہ کرا لیں, آپ ایک موقع تو دیں, آپ ایک موقع تو دیں, تھوڑا سا یہ لگے گا, تھوڑا سا یہ لگے گا. اینڈ یو نو people do sell themselves. لیکن مجھے بتائیں, ابھی تک ہم نے aesthetics کی بات کی, کریکٹیو کی بات کی. کچھ لوگوں کے لیے واقعی I think کہ you do a lot of those as well, you consult for cleft lip etc. وہاں ضرورت ہے, وہ تو یو نو ایک آپ کی سروائیول کے لیے ضرورت ہے. آپ کھانا نہیں نکل سکتے, آپ سے بات صحیح نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح خدا نخواستہ کسی کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کو ایک مدد کی ضرورت ہے, انٹرونشن کی ضرورت ہے. ایستھیٹکس بھی چلو سمجھ میں آتی ہے.